رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ انشاءاللہ 8:20 تک میرا وقت ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت میں کتنی باتیں آپ کے سامنے آ پاتی ہیں۔ اس حصے کا جو موضوع ہے ہمارا وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق ہے۔ یعنی آج سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ صحابہ سے متعلق جو لکھنے والے اور بولنے والے جو لوگ ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں یا عالم ہی ہوں لیکن وہ انحرافات کے شکار ہیں، تو اس تعلق سے کچھ بنیادی اور اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اصولی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے علم سے متعلق کچھ اصولی باتیں رکھی، ہم نے کسی ایک خاص ٹاپک کو نہیں لیا بلکہ علم کے سلسلے میں جو اصولی غلطیاں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے صحیح علم تک آدمی نہیں پہنچ پاتا ہے، وہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں صحابہ سے متعلق جو اس طرح کی اصولی غلطیاں۔ سب سے پہلا انحراف، سب سے پہلی غلطی ہے کہ صحابہ کی شخصیات جو ہیں وہ ایمانی شخصیات، یعنی ایسی شخصیات نہیں ہیں کہ ہم ان پر کوئی تجزیہ کر سکیں یا ہم اپنی ریسرچ سے ان کا کوئی اسٹیٹس طے کر سکیں۔ یعنی پوری انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد صرف ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، باقی کسی اور نبی کے ساتھیوں کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ جو ایک شخص بیوقوف بناتا ہے نا، بولتا ہے کہ فلاں نبی کے ساتھی ایسے تھے، بھائی ان کا بھی وہ مقام نہیں تھا جو ہمارے نبی کے صحابہ کا مقام، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صحابہ کی جو عظمت ہے، صحابہ کا جو مقام ہے، وہ سمجھنا ہے کہ صحابہ ایمانی شخصیات ہیں، وہ شخصیات ہیں جن کی تعدیل، جن کی توثیق خود اللہ نے کر دی۔ کسی انسان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تاریخی بنیاد پر وہ صحابہ کے بارے میں کوئی تجزیہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے وہی صحابہ کا معاملہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں کہا ہے وہی صحابہ کا مقام ہے۔ باقی کسی شخص کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں اپنی کوئی رائے رکھے، اپنی کوئی بات رکھے۔ پوری امت میں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں۔ صحابہ وہ ہیں جو اللہ نے کہا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ ابھی ایک شخص کیا کہتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا بیچارہ، کہتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں تمام صحابہ عادل ہیں وہ فراڈیے ہیں، معاذ اللہ، وہ جھوٹے ہیں۔ عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کی شخصیت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آپ ان کی کسی علمی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، فقہی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن شخصیت کا جو مقام ہے اس مقام پر آپ کوئی حد گیری نہیں کر سکتے۔ یہ ہے عادل ہونے کا مطلب، کہ وہ سچے ہیں، عادل ہیں، ان کی بات قابل اعتماد ہے، کوئی بات کہیں تو وہ سچے ہیں۔ یہ عدالت صحابہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، یہ فراڈی لوگ کہتے نہیں، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے۔ ابھی میں نے اس سے پہلے آپ کو سنا ہے کہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ آمنوا بمثل ما آمنتم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، کہ لوگ اگر اس طرح ایمان لائے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے، تو صحابہ کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے کسوٹی قرار دیا گیا۔ ہماری اوقات کیا ہے صحابہ کے ایمان کے بارے میں بولنے کی؟ حدیث میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تاریخ واسط کی روایت میں نے بھی پہلے پڑھا آپ کے سامنے، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، اتنا بڑا مقام دیا صحابہ کو قرآن و حدیث نے کہ ان کی زندگی طے کرے گی کہ ہم صحیح ہیں غلط ہیں، ہم نہیں طے کریں گے کہ وہ صحیح ہیں۔ ان کی زندگیوں سے طے ہوگا کہ ہمارا رویہ، ہمارے طرز عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا دین صحیح ہے یا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پورے 1400 سالہ اسلام کی تاریخی دور میں ایک بھی مثال آپ نہیں پائیں گے کہ کسی محدث نے صحابی کی بھی جانچ پڑتال کی ہو۔ سندوں کی جب چیکنگ ہوتی ہے نا، سندوں پر تحقیق ہوتی ہے،
تو سند میں جو ایک ایک راوی کا اگلے سے لنک ہے، ہر راوی کو اٹھا کے چیک کیا جاتا ہے کون، یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کب مرا، اچھا تھا، سچا تھا، کیسا تھا، یہ ایک ایک راوی کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سچا تھا کہ نہیں، صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس جھوٹ بولتے ہوئے اس کو پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا، اگر کسی نے جھوٹا الزام بھی لگا دیا کسی راوی پر تو بھی اس کی حدیث ریجیکٹ ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں متہم بالکذب، یعنی گرچہ پروف نہ کر سکے، یعنی کسی نے کہہ دیا جھوٹا لیکن اس کو پروف نہیں کر سکا، پھر بھی محدث نے جھوٹا بول دیا، اب اس کی بات نہیں لی جائے گی۔ اتنا کڑا معیار ہے شخصیات کو پرکھنے کا، روات کو پرکھنے کا۔ اسی لیے جو ہمارے محدثین ہیں، حدیث کے جو روات ہیں نا، ثقہ روات ہیں، ان کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ان کا کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر جھوٹ کی تہمت بھی نہیں لگنے دیا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ بادشاہ ان کے بارے میں جانچ پڑتال کر رہا تھا، لوگوں سے سوال کر رہا تھا کہ اس نبی کے بارے میں بتاؤ، بخاری کی روایت ہے، تو اس نے ایک سوال کیا تھا، وہ کفار قریش تھے، ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی جس نبی کے ساتھی لوگ یہاں آئے ہیں اور تم جس نبی کی برائی کرتے ہو اس کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ مسلمان اس بادشاہ کے پاس چلے گئے تھے۔ تو بادشاہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سوال کیا، بخاری کی روایت ہے، هل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، بخاری کے الفاظ ہے، کہا یہ بتاؤ کہ جس نبی نے ایمان کی بات کہی، اسلام کی دعوت ہے، اس نبی کو آج سے پہلے کسی نے متہم کیا ہے جھوٹ کے ساتھ؟ سوال بادشاہ یہ نہیں کر رہا ہے کہ محمد نے آج سے پہلے جھوٹ بولا کہ نہیں، آج سے پہلے اس ہستی کو کسی نے جھوٹا کہا ہے یا نہیں، یہ بتا دو بس۔ دونوں میں فرق سمجھتے ہیں؟ بادشاہ یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ تمہارے نبی نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا، بادشاہ کہہ رہا ہے اس ہستی کو کسی نے کھڑے ہو کے آج سے پہلے جھوٹا کہا ہے؟ کفار جواب دیتے نہیں، مسلمان جانے دیجئے، کافر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ اتنا صاف ستھرا ہے کہ آج سے پہلے کسی نے یہ کہا ہی نہیں، بلیم بھی نہیں کیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ معیار راویان حدیث کا بھی ہوتا ہے، حدیث کے جو روات ہیں، صرف یہ نہیں کہ جھوٹ پکڑے گئے، جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے تو حدیث ریجیکٹڈ، نہیں، کسی محدث نے انگلی رکھ دیا جھوٹا تو ابھی ریجیکٹڈ، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے، وہ دریا میں جا رہے تھے، ان کے پاس شاید 40 دینار یا 20 ایسے کچھ رقم تھی۔ دینار کس کو بولتے ہیں؟ سونا کا سکہ، دینار یا درہم۔ تو کشتی میں سفر کر رہے تھے اور کسی نے باجو میں ایک شخص نے پوچھ لیا بھائی آپ کے پاس کیا ہے، انہوں نے بتا دیا اتنے دینار، ایک دینار سونے کا سکہ آج کے زمانے میں 50,000 کے برابر ایک سکہ، بہت بڑی رقم ہے۔ تو اس نے، اب بھائی امام بخاری یوٹیوب کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ہر کوئی امام بخاری کو پہچانتا ہے، ہاں کوئی نہیں جانتا، اسے نہیں پتا کون ہستی، کتنی بڑی ہستی ہے۔ تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے اتنے دینار غائب ہو گئے، ہاں۔ اب جب اس کی تلاشی شروع ہوئی، کشتی کا جو نگہبان تھا اس نے کہا تلاشی لو، پھر کسی نے چرایا تو کہاں جائے گا، سمندر ہے، تلاشی لے گی، کسی کے پاس نہیں نکلا، امام بخاری کے پاس نہیں نکلا۔ تو لوگوں نے اس کو جھوٹا، اس کو کیا کہتے ہیں، جھوٹ بولا۔ کچھ دیر بعد آتا ہے امام بخاری کے پاس، کہتا حضرت معاف کریں، یہ بتائیں کہ وہ جو سکے آپ دکھا رہے تھے وہ کہاں گئے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا بیوقوف تمہیں پتہ نہیں میں کون، میں اللہ کے رسول کی حدیثیں اکٹھا کر رہا ہوں، آج تمہاری اس بیوقوفی کی وجہ سے اگر مجھ پہ الزام لگ جاتا تو تاریخ یہ لکھتی کہ امام بخاری پہ چوری کا الزام لگا، مورخ یہ لکھتا، بھلے امام بخاری بری ہو جاتے، کوئی مائی کا لال گو 2 ٹکے کا چور اللہ امام بخاری پہ الزام لگا پاتا نہیں۔ امام بخاری جہاں سے پیسہ لے کے چلے تھے، ہزاروں شاگرد کھڑے ہوئے تھے، فیملی کھڑی ہوئی تھی، پروف دیتے کہ ہمارا ہے، امام بخاری باعزت بری ہو جاتے، لیکن تاریخ یہ لکھتی تھی کسی نے چور کا۔ لیکن امام بخاری نے اپنے آپ کو ایسا سیو کیا کہ تاریخ کو یہ لکھنے نہیں دیا کہ مجھ پر چوری کا الزام لگا۔ یہ ہے ہمارے محدثین، یہ ہمارے روات، اس کڑے معیار پر ان کی تفتیش ہوتی ہے، اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ ایک ایک راوی کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے یہ ہے کون۔
سچا ہے جھوٹا ہے کیا ہے. جب پوری طرح سے اس کا کیریکٹر صاف ستھرا ہوتا ہے تب اس کی حدیث اکٹھا کی جاتی ہے. آپ سوچیں جن روات کو اتنے کڑے معیار پہ پرکھا جاتا ہے اس کی تحقیق کرتے کرتے درجہ بدرجہ ہم آگے بڑھتے ہیں, ایک ایک لنک سے آگے بڑھتے ہیں. جیسے صحابی کا نام آتا ہے محدثین کہتے ہیں جاوز القنطرہ, پل پار ہو گیا, اب تحقیق اسٹاپ, آگے کوئی تحقیق نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ آگے صحابی ہے. تمہاری تحقیقی اوقات سے کہیں اونچی چیز ہے وہ, تمہاری حیثیت نہیں کہ وہاں اپنی ریسرچ کرو. ریسرچ کا ساری ریسرچ ساری تحقیق یہیں بند, کیونکہ آگے صحابی کا نام. یہ صحابہ. اور یہ بےہودہ کہتا ہے کہ فراڈی ہے صحابہ کو عادل کہنے والے. پوری امت میں ایک بندہ کوئی بتا دے, ایک محدث نے کسی سند کی تحقیق کرتے ہوئے کہا ہو یہ صحابی کو بھی ہم چیک کریں گے سیٹ آئے کہ نہیں. ایک مثال بتا دو. اس کا مطلب ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے صحابہ کی عدالت پر. اگر اجماع نہیں ہوتا تو صحابہ کو بھی چیک کیا جاتا نا, لیکن محدثین صحابہ کو نہیں چیک کر رہے ہیں. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ سے نیچے جو روات ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے یہ طے کرتے ہیں انسان, لیکن صحابہ کیسے ہیں یہ طے ہوا ہے آسمان سے. تو جن کو آسمان سے سرٹیفکیٹ مل چکی, دھرتی پر بسنے والوں کی اوقات نہیں ہے اس کو سرٹیفکیٹ نہیں. یہ صحابہ ہے, یہ صحابہ کا مقام ہے. یہ صحابہ کا مقام ہے. تو سب سے پہلے صحابہ کا مقام سمجھیں کہ ان کی عظمت کیا ہے. ان کی عظمت یہ کہ صحابہ ایمانی شخصیات ہے, ہمیں ان کے مقام پر ایمان لانا. اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے اس بنیاد پر ہم کو ان کو ماننا ہے, اپنی ریسرچ کی بنیاد پر نہیں. اپنی ریسرچ کی بنیاد پر ہم روات کو مانیں گے, محدثین کو مانیں گے, علماء کو مانیں گے, لیکن صحابہ کو ہم اللہ اس کے رسول کے کہنے پر مانیں گے, اللہ اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے مانیں گے. وہ ایمان کا مسئلہ ہے ان کو ماننا ہماری ریسرچ کا مسئلہ نہیں. سمجھے؟ اس لیے ریسرچ پیپر والوں سے ہوشیار رہیں. یہ ریسرچ پیپر دوسروں پر کرو, صحابہ پہ کوئی ریسرچ پیپر نہیں کرنے والا. کسی کی اوقات نہیں کہ صحابہ پہ کوئی ریسرچ پیپر بنائے نا. صحابہ پہ کوئی ریسرچ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے نبی پہ کوئی ریسرچ کر سکتا کیونکہ اللہ نے پروانہ دیا. ایسے صحابہ کو بھی اللہ اس کے رسول نے پروانہ دیا, ان کی توثیق کی, ان کی تعدیل کی ہے, ان کو سچا جانا, ان کی دلوں کی گواہی دی. بہت ساری قرآن میں, میرا وہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں زیادہ قرآنی آیات کی طرف حدیث کرنے جاؤں گا, ورنہ اللہ اس کے رسول نے ان کی دلوں میں وہ سوچتے کیا ہے دلوں کی بات بتا دی. مہاجرین جب انصار کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی دلوں میں یہ ہے, اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے. یہ دل کون دیکھ سکتا؟ اللہ دے سکتا. تو صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کے دلوں میں دیکھ کر اللہ نے ان کی تعدیل کی بھائی. اور باقی لوگوں کے بارے میں جو ریسرچ ہے نا وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, روات کے بارے میں انسانی ریسرچ ہے, لیکن صحابہ کی جو تعدیل ہے, جو توثیق وہ انسان کے لیے ہے اللہ, وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ؟ تو ہم بات کریں صحابہ. اب اچھا, کچھ لوگ جب صحابہ پر وار کرنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے تو کنفیوژن کیا پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کے کچھ صحابہ منافق تھے. تو اللہ کے بندے, جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے. یہ تو آگ پانی کو اکٹھا کرنے کی بات ہے, سمندر میں آگ ہے نہیں. منافق الگ ہیں, صحابی الگ ہے. صحابی کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں منافق آ ہی نہیں سکتا. صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملا, ایمان کی حالت میں وفات ہوئی. وہ منافق ایمان کی حالت میں نہیں, تو اس کو کیسے صحابی بولتے ہیں؟ صحابہ منافق صحابہ, ایک تعبیر کیا استعمال کرتے ہیں, منافق صحابہ. عجیب بات ہے, منافق صحابہ, آگ والا پانی, یہ کیا ہے؟ پانی والا آگ نہیں. منافق الگ ہے, صحابی الگ ہے. یہ جو سرٹیفکیٹ ملی ہے صحابہ کو ملی, منافقین نہیں, بالکل چھٹے ہوئے الگ ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک دوسری بہت اہم, یہ پہلی بات آپ سمجھ لیں صحابہ کی عظمت. دوسری بات یہ ہے کہ تمام صحابہ عقیدے میں, عبادت میں, ایمان میں, منہج میں سب ایک. ان کا دین ایک, ایمان ایک, عقیدہ ایک, منہج ایک. اس معاملے میں صحابہ میں کوئی پارٹی بندی نہیں, کوئی گروپ نہیں ہے صحابہ, بالکل بھی نہیں. تمام صحابہ ایک نبی کو ماننے والے, ایک دین کو ماننے والے, ایک عقیدے کو ماننے والے, ایک منہج کو ماننے والے. اس میں ذرہ برابر کوئی اختلاف نہیں. لیکن کچھ لوگ یہ ہیں کہ جو صحابہ میں کی تقسیم کرتے ہیں, ان کو ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں. ایک صحابہ ہیں عام صحابہ, اور ایک ہے اہل بیت. نہیں, اہل بیت ہوں, اہل بیت ایک خاندانی نام ہے, لیکن نبی کی صحبت
یہ اس سے بڑا نام. اہل بیت سے بڑی بات کیا ہے؟ صحابی ہونا ہے. اہل بیت کیا تابعین نہیں ہے؟ تابعین ہے نا اہل بیت. اتباع تابعین بھی تو اہل بیت ہے. آج بھی اہل بیت ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ لیکن آج کے اہل بیت صحابی ہو سکتے. 100 سال کے پہلے اہل بیت صحابی ہو سکتے. 1000 سال کے پہلے اہل بیت صحابی ہو سکتے. تو اہل بیت بڑے ہیں صحابہ بڑے ہیں؟ صحابی کی جو نسبت ہے وہ یہ تو فیملی نام ہے نا اہل بیت. لیکن صحابی جو ہیں وہ اس سے بالا تر ہے. یہ جو مقام ہے صحبت کا، نبی کا ساتھ دینے کا، یہ سب سے بڑا لقب ہے. اہل بیت میں بھی اگر کوئی بڑا بنتا ہے تو نبی کا کتنا ساتھ دیا ہے، نبی کے ساتھ کتنا رہا ہے، اس بنیاد پر اس کا اسٹیٹس بڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت میں بھی صحابہ کی جب درجات طے ہوتے ہیں، صحابہ کے جو درجات طے ہوتے ہیں، یعنی اسلام میں بنیادی چیز رکھیں کہ صحابہ ہوں یا مسلمان کوئی بھی ہو، سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں سب سے تقوی والا ہے. قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے بڑا کون ہے؟ جو سب سے بڑا متقی. یہ ہمارا دین ہے. ایمان اور عمل طے کرے گا کہ ایک آدمی کتنا بڑا ہے. صحابہ میں بھی درجات ہیں، صحابہ ایک ہی عقیدے پہ، ایک ہی منت پہ، لیکن عمل کے حساب سے درجات ہیں، قربانیوں کے حساب سے درجات ہیں. نبیوں میں بھی درجات ہیں. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم ہیں، سب سے بڑے ہیں. تو یہ جو مقام ملا ہے اللہ کے رسول کو، امام الانبیاء کا، وہ ایسے نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں بھی سب سے عظیم ہیں، آپ کی محنت بھی سب سے زیادہ ہے، آپ کی عبادت بھی سب سے زیادہ ہے، ہر چیز میں آپ سب سے آگے ہیں. تو یہ فضل بھی سب سے اعلیٰ ہے. ایسے ہی صحابہ میں سب سے افضل صحابی وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ دینے میں سب سے آگے ہیں، قربانیوں میں سب سے آگے ہیں، عمل میں، عبادت میں سب سے آگے ہیں. تو صحابہ کے درجات فیملی سے نہیں طے ہوں گے، ایمان و عمل سے طے ہوں گے. اس لیے یہ تقسیم کرنا کہ یہ اہل بیت، یہ صحابہ، اہل بیت سب سے افضل ہے، اس کے بعد صحابہ، غلط بات. سب سے بہتر وہ جو صحبت میں سب سے آگے ہیں، جو نبی کے تعاون میں، نبی کا ساتھ دینے میں، ایمان و عقیدے کی تبلیغ میں سب سے آگے، وہ سب سے افضل ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ ہاں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس میں ذرا سا کسی کو شک ہے؟ جس کو شک ہے وہ شیعہ. جس کو ذرہ برابر شک ہے اس کے اندر شیعت کا زہر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل کوئی نہیں ہے پورے صحابہ میں، کوئی نہیں. عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نمبر بعد میں آتا ہے. لیکن کچھ لوگ کہیں گے نہیں، اہل بیت کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. کس نے بتایا آپ کو؟ بھائی قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں ہے، کہ تمہاری اپنی درجہ بندی ہے. قرآن تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے بڑا وہ جو سب سے بڑا متقی ہے. اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ خاندان کی نسبت کسی کو بڑا نہیں کر سکتی اگر اس کا عمل بڑا نہیں. تو یہ تو اسلام کی بنیاد ہے. یہ تو آپ دیکھیں دوسرے جو باطل مذاہب ہیں ان کے یہاں فیملی چلتی ہے، سرنیم چلتا ہے کہ یہ لوگ سب سے بڑے ہیں، یہ سب سے چھوٹے. اسلام میں نہیں. اسلام میں عمل کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر درجہ بندی طے ہوگی کون سب سے بڑا ہے. اور عمل، ایمان کے بارے میں دیکھیں تو ابو بکر صدیق سے بڑا ہم کو کوئی دکھائی نہیں دیتا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو سب سے آگے رکھا ہے ہر معاملے میں. کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو کھلے عام سب سے پہلے جس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو ابو بکر صدیق. آپ کے اور بھی حوالے آپ دے سکتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ پہلے اسلام لائے، فلاں اسلام لائے. لیکن کھل کر ڈنکے کی چوٹ پر آنکھ میں آنکھ ملا کے کفار مکہ کے سامنے جس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی بھی ہستی نے آنکھ میں آنکھ ملا کے نہیں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اتنا بڑا مقام. وہی اسلام سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول نے جب یہ کہا کہ مجھ پر وہی آ رہی ہے، پریشان ہو گئی، بخاری کی پہلی حدیث ہے، بدر وحی کی حدیث ہے، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی کہ نہیں انکا لتصل الرحیم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وغیرہ وغیرہ، کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو، اللہ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں.
آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں سہارا بنتے ہیں، اللہ آپ کا ساتھ ہے۔ ایسے اسی صحیح بخاری میں کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد جب جانے لگے مکہ چھوڑ کے، تو لوگوں نے پکڑ لیا ان کو۔ ابن دغنا کہتا ہے کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی یہاں ہم کو عبادت نہیں کرنے دیا جا رہا، میں جاؤں چھوڑ کے۔ کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہ ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ یہ ایریا چھوڑ سکتا ہے نہ اس کو چھوڑنے دیا جائے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلم وتعین علی نوائب الحق۔ بالکل وہی الفاظ کہے، جا کے بخاری کھول کے دیکھ لو، جو الفاظ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کے بارے میں۔ ابو بکر وہ ہستی ہے کہ ان کا کردار، ان کا اخلاق نبی سے، اسلام سے پہلے ہی میچ کر رہا ہے۔ اسلام کی بات جانے دیجئے، نبی سے پہلے اسلام کی تعلیم سے پہلے نبی کے جو اخلاق، نبی کا جو کردار، وہ کردار اللہ ابو بکر صدیق کا مل رہا۔ یہ اتنی بڑی عزیز، اور جب ظاہر سی بات ہے جب مزاج مل رہا ہے، اخلاق مل رہا ہے، کردار مل رہا ہے، تو اللہ کے نبی جب اسلام کا اعلان کریں گے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہی آئیں گے۔ معراج کا واقعہ ہے، سب لوگ تالی بجا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسلمانوں کی روایت دیکھیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے موڑ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ میں اللہ کے نبی کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ سنو کہ اللہ کے نبی کو کتنا بڑا سکون ملا۔ اللہ کے نبی پریشان تھے کہ معراج کا واقعہ، بیت المقدس کا آنن فانن، ہم گئے اور آ گئے، کون مانے گا؟ لیکن اب جب ابو بکر صدیق نے اعلان کیا میں مانتا ہوں، تو کتنا سکون ملا ہوگا اللہ کے نبی۔ ایک وجہ سے بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کچھ کہا سنی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے متواضع، بڑے نرم دل، وہ کہتے ہیں عمر مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی آدمی میں جواب ہی نہیں دے رہے، پریشان ہو گئے ابو بکر صدیق۔ اللہ کا خوف دیکھے کہ عمر مجھے نہیں معاف کر رہا، کہ اللہ مواخذہ نہ کر دے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی مجھ سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور عمر مجھے معاف نہیں کر رہے۔ اتنے میں عمر آئے سامنے، اللہ کے رسول نے کیا کہا عمر بن الخطاب، اتنی بڑی ہستی عمر فاروق، اللہ کے نبی نے ڈانٹنا شروع کیا، کہا یہ ابو بکر جانتے ہو کون ہے؟ یہ وہ ہے جب تم سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا تب اس نے صدقنی، میری تصدیق کی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کسی عام آدمی کو نہیں کہہ رہے، عمر ابن الخطاب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، تم سب نے جھٹلا دیا تھا، اکیلا جس نے کھڑے ہو کے کہا تھا میں سچا ہوں یہ ابو بکر صدیق ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، تو کیا تم لوگ میرے ساتھی کو، میرے دوست کو چھوڑ سکتے ہو؟ اسے پریشان کرنا بند کرو۔ ابو بکر صدیق آ کے گھٹنوں کے بل گر گئے، کہا اللہ کے رسول غلطی تو میری ہے، آپ انہیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ابو بکر کی بات سن ہی نہیں رہے اور سناتے جا رہے ہیں دوسروں کو، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے۔ اور کتنی بڑی بات کی اللہ کے نبی نے، ان من امن الناس علیہ بمالہ و صحبتہ، ابو بکر صدیق میرے اوپر مال کے ذریعہ اور صحابی صحبت، ساتھ دینے کا ذریعہ سب سے بڑا جس کا احسان ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے کسی اور کے بارے میں کہی نہیں۔ وہ کتنا بڑا ظالم ہے جو شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی قربانیوں کو، جس کی تائید اللہ کے نبی نے کی ہے، شہادت دی، اس کا انکار کر دے کہ نہیں ابو بکر کی جگہ کوئی اور بھی لے سکتا ہے۔ یہ کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی نظر میں سب سے محبوب شخصیت کون ہے؟ قال عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ۔ کہا من الرجال، میرا مطلب ہے مردوں میں کون ہے؟ کہا ابو ہے، اسی کا باپ ابو بکر صدیق، بخاری مسلم کی روایت۔ اللہ کے رسول کا اتنا واضح اعلان، بہت سارے صحابہ کو اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بار بار بشارت دی، ایک بار نہیں، بار بار بشارت دی ہے، کئی بار بشارت دی ہے جنتی ہونے کی۔ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا عمل کون ہے؟ آپ جانتے ہیں صحابہ کی زندگی میں ایمان اور اسلام کے اعتبار سے سب سے بڑا عمل کون تھا صحابہ کا؟ آپ جانتے ہیں سب سے بڑا عمل کون تھا؟ ہجرت، صحیح جواب، ہجرت۔ اسی لیے جو مہاجر، جن صحابہ کا ٹائٹل مہاجر ہے نا، وہ سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ ہجرت سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اسلامی کیلنڈر ڈیزائن کر رہے تھے تو اب یہ ہوا کہ اس کو ہم ٹائٹل کیا دیں۔ جیسے عیسائیوں کا کیلنڈر ہے نا، تو انہوں نے ٹائٹل دیا اپنے نبی کا نام جوڑ دیا،
عیسوی میلادی اس کو بولتے ہیں، میلاد مسیح 2026 چل رہا ہے، یعنی میلاد عیسیٰ علیہ السلام کے آئے ہوئے 2026 سال۔ تو کیلنڈر یہ ہوتا ہے نا کہ ہر دن استعمال ہوتا ہے، ہر روز استعمال ہوتا ہے، ہر مہینے استعمال ہوتا ہے۔ تو کیلنڈر کا ٹائٹل ایسا ہے کہ کیلنڈر پرچار کرے، بتائے کسی چیز کو۔ تو عیسائیوں کی نظر میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جس کو بار بار بتایا جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے جوڑ دیا نام اپنے نبی کو۔ آج پوری دنیا استعمال کرے کیلنڈر، عیسیٰ علیہ السلام کا نام جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، کیلنڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیلنڈر ہر دن ہر لمحہ جب بھی کوئی ڈیٹ لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے یاد کرتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا۔ مسلمانوں نے کہا ہمارے پاس کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا میلاد رسول تو جوڑ دیجیے اللہ کے رسول کی پیدائش کو۔ لیکن کہا نہیں، پیدا تو ہر کوئی ہوتا ہے، ہر کوئی نبی تھوڑی ہوتا۔ ہاں، پھر مستدرک حاکم کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اگر ایسی بات ہے، سب سے بڑی بات دیکھنی ہے تو ہجرت سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے سنا فوراً اٹھ کے کر دیا کہ واقعی ہجرت سے بڑا کوئی عمل ہے ہی ہمارا۔ بھائی ہم نے اپنی جان مال سب داؤ پہ لگا دیا، فیملی چھوڑ دیا، پراپرٹی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، چلے گئے مدینہ۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی؟ ہمارے کیلنڈر کا نام ہجرت ہونا چاہیے۔ جب یہ کیلنڈر مسلمان آنے والی نسلیں استعمال کرے تو یہ کیلنڈر کا ہر دن ہر تاریخ بتائے کہ تمہارے اسلاف نے کبھی ہجرت کی تھی۔ ہمارا جو کیلنڈر ہے ہم اس کو استعمال کریں تو کیلنڈر ہم کو بتاتا ہے ہجرت ہجرت ہجرت۔ اتنا سال ہو گیا ہجرت کے، واقع ہجرت کی اتنا سال ہو گیا، اتنا گھنٹہ بڑھ گیا، اتنا دن بڑھ گیا۔ یہ ہمارا کیلنڈر بولتا ہے، واقع ہجرت کو بتاتا، ہمیں یاد دلاتا ہے۔ یہ کس نے کہا تھا کہ سب سے اہم عمل ہجرت ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس سفر ہجرت میں نبی کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے۔ باعتراف علی رضی اللہ تعالیٰ میں جو سب سے عظیم الشان عمل ہے، وہ عظیم الشان صحابہ کریں تو صحابہ عظیم بن گئے، اور وہ عظیم الشان نبی کریں تو، اور نبی کے ساتھ جو ہو، سبحان اللہ، اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ اتنے عظیم عمل میں اللہ کے نبی کے رفیق ابو بکر صدیق تھے، جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا جب آپ غار میں تھے۔ قرآن نے بھی سرٹیفکیٹ دیا کیا کہ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق وہ ساتھی ہیں جن کو، وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی کا صحابی اللہ نے بھی کہا، اللہ کے رسول نے بھی کہا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کو نبی کا صحابی کس نے کہا؟ اللہ نے کہا ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہم نے ابھی پڑھی، اللہ کے نبی نے کہا هل انتم تارکون صحابی، میرے صحابی کو تم لوگ بخش نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، پریشان کر رہے ہو؟ تو اللہ اس کے رسول نے دونوں نے ٹائٹل دیا، یہ صحابی ہے، بتائیے ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ اور میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں اللہ کے نبی کے اشارے پر مر مٹنے والے۔ اور آپ واقعہ دیکھیں، اللہ کے نبی کوئی حکم دیتے ہیں اس پہ عمل ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کے سامنے کوئی اشارہ کرتے ہیں فوراً عمل کے لیے تیار، صرف اشارہ پا کے اللہ کے نبی پر مر مٹنے کے لیے تیار۔ کسی بھی چیز میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہ نماز میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ صدقہ خیرات میں، کسی بھی معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث پڑھ کے میں آگے بڑھتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے اچانک پوچھ لیا کہ حل منکم من اصبح اليوم صائما، کیا آج کے دن کوئی روزہ ہے؟ وہ رمضان کا دن نہیں تھا، ہاں، کوئی ایام تشریق کا دن نہیں تھا، روایت میں یہ بھی نہیں کہ پیر جمعرات کا دن تھا۔ اچانک پوچھ لیا، سارے صحابہ خاموش ہیں، قال ابو بکر نا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ آج میں بھی روزہ رکھی ہوئی۔ اللہ کے رسول نے اگلا سوال کیا، حل منکم من اطعم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، قال ابو بکر نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ سوچو مسکین کیسا رہا ہوگا، غیر معروف، اننون، جس کو کوئی نہیں جانتا۔ کوئی بڑا مشہور آدمی رہا ہوتا تو کئی لوگ پہنچ گئے ہوتے مدد کرنے کے لیے، ابو بکر صدیق وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ پا رہا۔ اور پھر اگلا سوال تیسرا، حل منکم من طبی اليوم مریضا، آج تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی بیمار کا حال پوچھا ہو؟ سب خاموش ہے، قال ابو بکر نا، ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول آج میں نے بیمار کا حال بھی پوچھا۔ کون بیمار رہا؟ یقیناً غیر معروف رہا ہوگا، مشہور آدمی ہوتا سب پہنچ گئے ہوتے، لیکن یہ وہ ہستی ہے جو غریب نامعلوم آدمی کا بھی حال پوچھ رہی۔ اگلا سوال، حل منکم من طبی اليوم جنازۃ،
آج تم میں سے کوئی ایسا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آج تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ سب خاموش. قال ابو بکر انا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں آج میں نے جنازے میں شرکت کی. سبحان اللہ. نماز میں جنازہ بھی نہیں چھوٹ رہا ہے، روزے میں، عام دنوں میں بھی نفلی روزہ نہیں چھوٹ رہا ہے، صدقہ خیرات میں ایک غیر معروف مسکین میں نہیں چھوٹ رہا ہے، لوگوں کے جو ہے مزاج کرسی میں ایک غیر معروف انون بیمار بھی نہیں چھوٹ رہا ہے. اتنی بڑی ہستی. دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ کہ جس آدمی کے اندر قوم کا اتنا درد ہے، بیماروں پر نظر ہے، مسکینوں پر نظر ہے، جنازے والے پر نظر ہے، اس سے بڑا قوم کا رہبر کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر نبی کے بعد کسی کو حکومت دینی ہو، خلافت دینی ہو، تو جس کا ریکارڈ یہ ہو کہ وہ ایسے لوگوں کی بیمار کرسی کا مزاج کرسی کرتا ہے جسے کوئی نہیں جانتا، ایسی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے جسے کوئی نہیں جانتا، ایسے لوگوں کے جنازے میں جاتا ہے جسے کوئی نہیں جانتا، اس سے زیادہ خلافت کا حقدار کوئی ہو ہی نہیں سکتا، رعایا کے لیے اس سے زیادہ ہمدرد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنا گیا ایسے نہیں بنا دیا گیا. وہ صلاحیت تھی، وہ عادت تھی، وہ قربانی تھی ابو بکر صدیق کے اندر. کوئی ایک سا کسی صحابی کے اندر آپ قوم سے، ملت سے اتنی ہمدردی نہیں دکھا سکتے جتنا ابو بکر صدیق کے اندر ہے. اور یہ مسئلہ صرف ہمدردی کا نہیں ہے، عبادت کا بھی پہلو دیکھ لیں. روزے میں سب سے آگے، انفاق میں سب سے آگے، نماز میں سب سے آگے. وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی کہ رمضان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے، جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے. اب رمضان میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کا روزہ رکھ کے ریان سے جنت میں انٹری کریں گے. نہیں، نا نا. آپ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری پڑھو. ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے نہیں مراد ہیں، رمضان کے روزے تو کمپلسری سب کو رکھنا ہے. یہ بابو ریان روزے کا دروازہ ان کے لیے جو روزہ، نماز، حج، زکات سب کر رہے ہیں، لیکن روزہ ان کی زندگی میں ہائی لائٹ ہے، روزہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے. یعنی وہ رمضان کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں، شوال کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں، محرم کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں، شعبان کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ایام 20 کا روزہ رکھ رہے ہیں، پھر جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں. روزے کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے جو چھوٹ رہا ہو. یعنی اس آدمی کو دیکھ کے لگے یہ روزے دار آ رہا ہے، یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہو، زکات بھی دے رہا، لیکن سب سے زیادہ جو عبادت غالب ہے وہ روزہ ہے. ایسا بندہ بابو ریان سے اندر جائے گا جنت میں. بابو صلاۃ، ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ بابو صلاۃ. بابو صلاۃ سے جنت میں کون جائے گا؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ تو سب کو پڑھنا ہے. بابو صلاۃ سے جنت میں ہو جائے گا جو نماز، روزہ، حج، زکات سب کرتا ہے، لیکن نماز ہائی لائٹ ہے اس کی زندگی میں. وہ فرض نماز بھی پڑھتا ہے، آگے پیچھے کی سنتیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نماز اشراق بھی پڑھتا ہے، نماز خسوف بھی، نماز کسوف بھی، نماز جنازہ بھی، صلاۃ استخارہ بھی، تحیۃ المسجد بھی. نماز کی کوئی بھی شکل ہو وہ آدمی پڑھتا ہے. اس دل میں نماز پڑھتا ہے جس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا. یہ آدمی بابو صلاۃ سے جنت میں جائے گا. بابو زکات سے جنت میں کون جائے گا؟ زکات کا دروازہ جو رمضان میں سالانہ کیلکولیشن کرتا ہے، 2.5% زکات نکلتا ہے، وہ تو سب کو کرنا ہے. نہیں، بابو زکات سے جنت میں ہو جائے گا جو رمضان میں بھی زکات دیتا ہے، مسجد بنتی وہاں بھی پیسہ دیتا ہے، اور مدرسہ بنتا وہاں بھی پیسہ دیتا ہے، کہیں زلزلہ آئے گا ان کی مدد کر دیا، کہیں طوفان آئے ان کی مدد کر دیا، کوئی بیمار ہو گیا ان کی مدد کر دیا. بہرحال وہ ڈھونڈتا ہے کہ کہاں خرچہ کرے. اس کے پاس نماز روزہ سب کچھ ہے، لیکن زکات ہائی لائٹ ہے. ایسا آدمی بابو زکات سے جنت میں جائے گا. ابو بکر صدیق کس دروازے سے جنت میں جائیں گے؟ جب یہ حدیث نبی سنا رہے تھے، ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات تو سوچیں گے نا کہ ہماری نماز، ہماری زکات حقیقت میں سب سے آگے، نماز بھی سب سے آگے، روزے میں بھی سب سے آگے، صدقہ خیرات میں بھی سب سے آگے، ہر چیز میں سب سے آگے. ابو بکر نے کھڑے ہو کے سوال کر لیا، اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا ہوگا جو جنت کے ہر دروازے سے چلا جائے؟ اللہ کے نبی کا نام وانت منہم، ہاں، اور ابو بکر تم انہی میں سے ہو. جنت کا ہر دروازہ تمہیں بلائے گا، ہر دروازے سے اندر جاؤ گے. تمہاری نماز بھی سب سے زیادہ، روزہ بھی سب سے زیادہ، انفاق بھی سب سے زیادہ، ہر دروازہ پکارے گا، آؤ ابو بکر، جس دروازے سے جانا ہو اندر چلے جاؤ. یہ ہستی ابو بکر صدیق. نبی کے بعد پہلا مقام ایسے نہیں مل گیا. اہل سنت نے کوئی ظلم نہیں کیا، کسی مقام چھین کے ابو بکر کو نہیں دیا. یہ مقام خود انہوں نے حاصل کیا اپنی قربانیوں سے، اپنی عبادت سے، اپنی جفاکشی سے. اور اس پر گواہی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور تمام صحابہ کی. اہل بیت میں بڑی ہستی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. علی رضی اللہ نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں ابو بکر صدیق سے افضل ہوں، کبھی نہیں. بخاری کی روایت ہے ان کا بیٹا
محمد بن حنفیہ پوچھتا ہے سب سے افضل کون؟ کہتے ہیں ابو بکر صدیق۔ عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھنے علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، راوی کوئی اور نہیں، اہل بیت ابن عباس ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی ہمارے گھروں میں تذکرہ کرتے تھے کہتے تھے میں گیا ابو بکر عمر گئے، میں آیا ابو بکر عمر آئے۔ اللہ کے نبی اپنا ہر واقعہ ابو بکر عمر کے بغیر بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا؟ علی کہہ رہے، راوی کون؟ ابن عباس۔ روایت کہاں؟ صحیح بخاری میں۔ یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کی وہ درجہ بندی ہم مانتے ہیں جو درجہ بندی اللہ نے دی ہے، رسول نے دی ہے، اور صحابہ نے اپنی محنت کے بدولت اسے حاصل کیا ہے۔ ہم ایسے ہی جذبات میں آ کے یا خاندانی بیس پر کسی کو کوئی مقام نہیں دے سکتے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ۔ لیکن آج آپ دیکھیے صحابہ کرام کو تقسیم کیا جا رہا ہے، فیملی کی بنیاد پر افضلیت بانٹی جا رہی ہے۔ نہیں، ایمان و عمل اور قربانیوں کی بنیاد پر افضلیت ملی ہے صحابہ کو، اور وہ افضلیت کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت سے ان کا یہ عقیدہ کوئی چھیننے نہ پائے، ہوشیار ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور اس سے بھی بھیانک چیز کیا دکھائی جا رہی ہے میرے بھائیو، یوٹیوبر لوگ کیا سکھا رہے ہیں؟ صرف یہ نہیں بتا رہے ہیں یعنی ایک خاندان کے نام پر صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں، بلکہ دونوں کو لڑا بھی رہے ہیں۔ حد ہوگی بتائیے، ایک دوسرے کے خلاف تبصرے سنا رہے ہیں، بیکار کی، جھوٹ میں، جس کا کوئی سربر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل البیت، فیملی کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے، اہل البیت یا عام صحابہ، ان دونوں کے بیچ میں کوئی دشمنی نہیں۔ یہ عقیدہ بعد کے لوگوں کا بنایا ہوا ہے کہ دونوں الگ گروپ اور ایک دوسرے سے جو ہے برسر پیکار ہے۔ نہیں، یہ فیملی کی بنیاد پر ایک گروپ اور ہے، یہ ضرور ہے اہل بیت۔ اہل بیت کی فضیلت میں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اہل البیت نے کبھی بھی صحابہ کے فضائل پر قبضہ نہیں کیا۔ جو ان سے سینئر ہیں کبھی بھی ان کے احترام میں کمی نہیں کی ہے، ہمیشہ۔ اور دونوں ایک دوسرے پریوار میں شادی بیاہ، ایک دوسرے کی باتیں ماننا، اب سب باقاعدہ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ ایک دوسرے کی تعریف بھی کی ہے اور ایک دوسرے کی فضیلت میں حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ اہل البیت کی فضیلت میں حدیثیں جا کے اٹھا کے دیکھو، کون روایت کرتا ہے؟ عام صحابہ۔ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، حسن حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کتنی بڑی حدیث روایت کی، بخاری میں، مسلم احمد میں۔ کس نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور ایک ظالم جو مر گیا مردود، وہ کیا کہتا تھا؟ ابو ہریرہ معاذ اللہ درباری مولوی تھے، حدیثیں چھپاتے تھے۔ استغفر۔ جس ہستی نے پوری دنیا میں صحابہ تابعین میں احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ روایت کیا ہے، عام روات کو تو کہتے ہیں راوی حدیث، لیکن ابو ہریرہ کے امام زاوی نے کہا راوی اسلام، یہ اسلام کا راوی ہے، یہ حدیث کا راوی نہیں، اسلام کا پورا اسلام روایت کر رہا ہے۔ جس ہستی نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، یہ مردود کیا کہتا ہے؟ یہ درباری حدیثیں چھپاتے تھے۔ ارے خبیث انسان، ذرا اتہاس پڑھ ابو ہریرہ کا، سب سے زیادہ حدیثیں اس انسان نے بیان کیا، اور تو انہی کے بارے میں کہہ رہا حدیثیں چھپائے۔ ابو ہریرہ حدیثیں چھپائے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ نے ایک سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی شفاعت بہت قیمتی چیز ہے، لیکن یہ ملے گی کس کو؟ اللہ کے نبی اس سوال سے بہت خوش ہوئی، کہا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا اتنا پیارا سوال تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لِحِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، کیونکہ تم حدیث کے سب سے زیادہ حریص ہو۔ اللہ کے نبی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں یہ ابو ہریرہ حدیث کا حریص ہے، اور یہ ندوی یہودا کہہ رہا حدیث چھپانے والے۔ ہم نبی کی مانیں کس کی مانیں؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو ہریرہ اہل البیت کے فضائل میں حدیثیں بیان کرتے، حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل میں حدیثیں بیان کرتے۔ صحابہ نے کوئی حدیث نہیں چھپائی ہے، اہل بیت کی فضیلت میں سارے بیان کیے، اور اہل البیت نے بھی صحابہ کی فضیلت میں حدیثیں بیان کی ہے، اہل البیت نے بھی۔ یہ جو حدیث ہے ترمذی کی، یہ جو حدیث ہے نا کہ حسن حسین جنت کے سردار ہوں گے، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ابو سعید خدری۔ یہ علی نہیں بیان کر رہے ہیں، اہل بیت نہیں بیان کر رہے اس حدیث کو۔ حسن حسین جنت کے سردار ہے، کون بیان کر رہا ہے؟ ابو سعید خدری، جو اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث اور ہے کہ بڑوں کے سردار کون ہوں گے؟ نوجوانوں کے سردار کون ہے؟ حسن حسین، جو دنیا میں نوجوان ہیں، لیکن جو بزرگان ہیں، نوجوانوں سے بڑے سینئر ہیں، جو اس دنیا میں
40 سال سے اوپر، 50 سال سے اوپر، 60 سال کے اوپر کی زندگی گزار کے جنت میں جا رہے، ان کی سرداری کون کرے گا؟ کون ہوں گے ان کے سردار؟ پتا ہے؟ پتا ہے بھائی؟ ہاں کون ہوں گے؟ کسی کو پتا ہے؟ ابو بکر عمر ہوں گے. بڑے لوگوں کے سردار کون ہوں گے جنت میں؟ ابو بکر عمر. یہ حدیث کس نے روایت کیا؟ ہاں علی نے روایت کیا. کس نے روایت کیا؟ علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. حدیث کہاں کی؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 3666 جا کے دیکھو. راوی حدیث کون ہے؟ علی. ابو سعید خدری صحابی ہے، کہتے ہیں حسن حسین نوجوانوں کے سردار، اور علی اہل بیت میں تھے، کہتے ہیں ابو بکر عمر بڑے لوگوں کا سردار جنت کا. آپس میں دشمنی ہے. ہاں دشمنی ہوتی تو یہ منظر نظر آتا کہ صحابہ حسن حسین کو جنت کا سردار بتائیں اور علی ابو بکر عمر کو جنت کا سردار بتائیں. کیا پیار ہے آپس میں، کیا محبت ہے. لیکن ظالم بانٹ رہے، تقسیم کر رہے. اور بھی میرے بھائیوں صرف فضیلتیں نہیں بیان کی ہیں، اظہار محبت بھی کیا ہے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کیا ہے. بخاری کی روایت ہے نا کہ اللہ عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب باحیات تھے تو ہم استسقاء کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، ان سے کہتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ بارش پسند. آج نبی نہیں، ہم نبی کے چچا کو لے کے آئے. ہاں یہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی کے چچا کو لا کے کریں دعا کریں. آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، سینئر ہیں، دعا کریں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے. یہ احترام اہل بیت کا، صحابہ کی زندگی. ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے. اور محبت کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے رشتہ داری. ایک دوسرے گھرانے میں شادیاں بھی کریں، ایک دوسرے کو بیٹیاں بھی دے رہے ہیں. خود اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کس خاندان میں کی؟ عثمان بن عفان بنو امیہ میں سے 2 بیٹیاں دیا اللہ کے رسول نے. علی رضی اللہ عنہ کو بھی دیا ہے، عثمان بن عفان کو 2 بیٹیاں دی. اللہ کے رسول کی بیویوں کو آپ دیکھیں، نسب کے اعتبار سے اللہ کے رسول کی سب سے قریبی بیوی کون سی؟ اوپر کے خاندان کے حساب سے پتا ہے؟ ہاں کون ہے جی؟ آپ کے اوپری نسب کے حساب سے فیملی میں سب سے قریبی رشتہ کس بیوی کا بنتا ہے اللہ کے رسول؟ ہاں یہ جگلر نہیں بتایا کبھی؟ ہاں پڑوس میں بیٹھ کے صحابہ پر بھونکتا ہے، یہ نہیں بتایا. یہ ام حبیبہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی. ان کا رشتہ اللہ کے نبی سے سب سے قریبی اوپر کے حساب سے دیکھیں، نیچے کے حساب سے اور رشتے بھی ہے، لیکن یہ رشتہ بہت قریب سے ملتا ہے اللہ کے رسول سے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. تو بہرحال بہت ساری روایات ہیں، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں. خلاصہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اہل البیت میں اور صحابہ میں آپس میں کوئی دشمنی نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں. ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اظہار محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے فضائل میں حدیثیں روایت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پریوار میں شادی بیاہ کریں. کیا پرابلم ہے؟ اندھے بہدے گونگے بات کے لوگ ہیں جو ان کو تقسیم کر رہے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیو، ایک اور چیز ہے. صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ سارے صحابہ ایک ہیں. یہ سارے صحابہ کے بیچ میں جو اختلافات ہوئے ہیں وہ اختلافات ایک تو سیاسی نوعیت کے ہیں، دینی نوعیت کے نہیں ہیں، اور وہ بھی عارضی ہیں. یہ چیز بھی بہت اچھے سے آپ سمجھ لیجیے. جیسے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، صحابہ میں اختلاف، لیکن یہ اختلافات کیا ایمان و عقیدے کا اختلاف ہے؟ دونوں گروہ میں سے کوئی کیا یہ کہہ رہا تھا کہ سامنے والے کافر ہو گئے، ہم ان کو نہیں مانتے؟ کیا یہ اہل جمل نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، یا علی نے کہا کہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے؟ کیا دونوں کے ایمان عقیدے کو لے کر کوئی اختلاف ہوا؟ نہیں، دونوں ایک دوسرے کے عقیدے کی گواہی دے رہے ہیں، ایمان کی گواہی دے رہے ہیں. اختلاف پولیٹیکل، سیاسی، اور وہ بھی عارضی، ختم ہو گیا. وہ شروع ہوا اہل بیت علی رضی اللہ عنہ نے حکومت سنبھالی، وہاں سے شروع ہوا. اہل بیت نے حکومت سنبھالی تو وہیں سے شروع ہوا، اور اہل بیت نے حکومت ٹرانسفر کی، وہیں پہ ختم ہوا. اگر اہل بیت کے نام سے شروع ہوا، اہل بیت کے حکومت لینے کے بعد شروع ہوا، تو اختلاف تو ختم بھی اہل بیت نے کیا.
آپ دیکھیں یہ اختلاف ایک تو عقیدے کا نہیں ہے، منہج کا نہیں، دین کا، اور وہ بھی عارضی، اور بھی ختم ہو گئے، اہل بیت نے ہی ختم کیا. لیکن آج ہمارے بیچ میں ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ کوئی شرک کر رہا ہے، قبر کی پوجا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، سب کو چھوڑ دو، کسی کو کچھ مت کہو، سب کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پر کلمے کی بنیاد پر اکٹھا ہو جاؤ. سنا ہوگا نا آپ نے ایسے لوگوں کو کہ کلمے کی بنیاد پر اکٹھا ہو جاؤ. آج مسلمان مظلوم ہے، پریشان ہے، ضرورت ہے اجتماعیت کی، اتحاد کی. کوئی اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کیا سب بھلا دو. کوئی قبر کی پوجا کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، سب بھلا دو، کلمہ تو سب پڑھ لینا اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جاؤ. اب یہ گروپ جو ہے نا اتنا بڑا زہریلا ہے کہ جب سب کو اکٹھا کر لیتا تو کیا کرتا ہے؟ سب کو خلافت الملکیت بانٹتا. یہ لوگ صحابہ میں کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، اس کا فیصلہ جانا. آپ سوچیں کتنا منحوس جماعت ہے. یعنی تمہارے اندر کے پاپی جہاں اختلاف عقیدے کا ہے، شرک اور توحید کا اختلاف ہے، سنت اور بدعت کا اختلاف ہے، اتباع اور تقلید کا اختلاف ہے، کافر اور مسلم کا اختلاف ہے، اور کہہ رہے ہو نہیں سب کو اکٹھا کر لو. اور وہ صحابہ جن کا عقیدہ ایک، جن کا ایمان ایک، جن کی سنت ایک، جن کی محبت ایک، ان کو کہتے ہو نہیں وہ اختلاف کر رہے تھے، وہ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ الگ الگ پارٹی تھی، ان میں سے آپ کس کا سپورٹ کرو گے، کس کو اچھا کہو گے، کس کو غلط کہو گے، یہ آ کے فیصلہ کرو، خلافت الملکیت پڑھو. کتنے بڑے مکار ہیں لوگ بتائیے. یعنی آج کے دور میں سڑا ہوا اختلاف ہے، کہتے ہیں بھول جاؤ. اور وہ صحابہ کا اختلاف جو اختلاف ایمان و عقیدے کا نہیں، اس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ آج کا جو ہمارا اختلاف ہے وہ کنٹینیو ہے، ختم ہوا نہیں ہوا، پھر بھی بھول جاؤ. وہ صحابہ کے اختلاف جو ختم ہو گیا پھر بھی بھولنے کے لیے تیار نہیں. کتنا بڑا ظلم ہے بتائیے، کتنا بڑا اتیاچار ہے کہ اپنے گھٹیا اختلافات کو تو بھلا نہیں سکتا، تو بھول جائے گا. لیکن وہ صحابہ کا اختلاف جو عقیدے کا بھی اختلاف نہیں تھا، کچھ وقت کے لیے تھا، عارضی تھا، ختم ہو گیا. اہل بیت نے ختم کیا اس کو اور اس پر جشن منایا. تمام صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار کیا. عام الجماع کا ٹائٹل دیا اس سال کا کہ یہ سال اجتماعیت کا، صلح حسن کا سال. خود اللہ کے رسول نے تائید کی کہ میرا یہ بیٹا دو گروہ کو اکٹھا کر دے گا. اللہ کے نبی خوش، اہل بیت خوش، تمام مسلمان خوش. لیکن یہ خلافت ملکیت والے خوش نہیں ہیں. ان کو چاہیے وہ اس اختلاف کو زندہ کریں گے، اس پر ان کو بات کرنی ہے. یہ کون سا اختلاف ختم کریں گے؟ آج کا شرک و بدعت کا اختلاف. یہ اختلاف ان کو نہیں دکھتا، ان کو اختلاف دکھتا صحابہ کا. تو میرے بھائی یہ جو صحابہ کا جو اختلاف تھا اس کی نوعیت بھی سمجھے. وہ اختلاف اتنا اہم نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑیں، کیونکہ وہ دین ایمان کا عقیدہ ہے. ہم کسی، چاہے وہ اہل جمل ہو، چاہے اہل صفین ہو، چاہے علی رضوں کا گروہ ہو، سب سے ہم دین بھی سیکھتے ہیں، سب سے ہم عقیدہ بھی سیکھتے ہیں، سب سے ہم منہج سیکھتے ہیں. کیونکہ یہ چیز سب کے پاس ہے، ایمان سب کے پاس ہے، عقیدہ سب کے پاس ہے، دین سب کے پاس ہے. بلکہ یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اہل جمل کی قدر نہیں کرتے تھے؟ زبیر کو جو قتل کرتے کہتے ہیں اس کا قاتل جہنم میں. زبیر رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جنگ میں آئے، جنگ جمل میں، لیکن علی جنت کی بشارت دے رہے، اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے رہے. آپ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کر رہے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا کی صحیح روایت ہے، ایک شرعی مسئلے میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دیں. ابو موسیٰ الاشعری سے کہتے ہیں کہ لیٹر لکھو علی کو، ان سے جواب طلب کرو. علی رضی اللہ کے پاس وہ لیٹر آتا ہے، کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے ایریا کا تو نہیں ہے، یہ تم کیوں سوال کر رہے ہو؟ اگر ہمارے ایک ایریا کا تو اتنا مشکل مسئلہ پہلے ہی مجھ سے کسی نے پوچھ لیا ہوتا. تو کہتے ہیں اصل میں یہ معاویہ نے بھیجا. تو علی کہتا ہے انا ابو الحسن، میں ابو الحسن ہوں، میری ضرورت لوگوں کو پڑتی ہے. پھر جواب دیا بھیجا معاویہ کے پاس. آپ سوچیں یہ جنگ صفین کی بات ہے. جمل ہو چکی، صفین ہو چکا، لیکن علمی استفادہ، دین سیکھنا جاری ہے. اس اختلاف کو یہ منحوس جماعت کہتی ہے زندہ کرو. اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ دین کا اختلاف ہی نہیں تھا، ایمان کا اختلاف ہی نہیں تھا. چپ بیٹھنا چاہیے. اسی لیے سلف نے کیا کہا ہے کہ یہ صحابہ کے آپسی سیاسی اختلافات ہیں، اس میں زبان بند، اس میں بات نہیں کرنا، کیونکہ اس میں بات کر کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کتنی پیاری بات کی. کسی نے ان سے پوچھا صحابہ کے اختلاف کے بارے میں، تو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تلوار کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے، میں اپنی زبان کیوں آلودہ کروں؟ ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑے.
تو جب تلوار بچی ہے تو زبان کیوں گندی کروں میں؟ یہ تابعین میں آتے ہیں، یہ سلف میں آتے ہیں، یہ ان کا منہج ہے کہ ہم ان اختلافات پر بات نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا، بلکہ اس زمانے میں بھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہوا، اور یہ بندہ پوچھتا ہے کہ اس زمانے میں ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے یا معاویہ کے ساتھ ہوتے۔ آج یہ لوگوں نے باقاعدہ یہ نعرہ لگا، یعنی باقاعدہ لوگوں سے امتحان لیتے، ٹیسٹ کرتے کہ کس پارٹی کا ہے۔ اور ٹیسٹ کیسے کرتے کہ آپ اس دور میں ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے یا معاویہ کے ساتھ ہوتے۔ اور ان کا سب سے بڑا جو امام وہ کیا بولتا ہے، میں اس دور میں ہوتا تو معاویہ کی گردن پہ تلوار رکھ دیتا۔ تم زبان چلانے کی بات کرتے ہو بھائی؟ اس دور میں اختلاف ہوا، ایک طرف علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ مکمل سچائی نہیں، یہ آدھا سچ۔ مکمل سچ کیا ہے؟ مکمل سچ یہ ہے کہ اس دور میں جب اختلاف ہوا تو 3 گروپ تھے، صرف 2 گروپ نہیں تھے۔ ایک گروپ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک گروپ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یا اہل جمل کا، دونوں لڑے۔ اور ایک گروپ تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو جنتی صحابی ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں 10 مبشرہ ہیں۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان کا کہنا کیا تھا؟ ان کا کہنا تھا دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہ دو لڑائی میں، باقی ایمان کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، دین کی بات آئے، عبادت کی بات آئے، علم کی بات آئے، یہ دونوں ہمارے ہیں۔ لیکن اگر تلوار اٹھانے کی بات آئے، ہم دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ علی کا نہ معاویہ کا۔ یہ 3 گروہ تھا صحابہ کے دور میں۔ اور یہ جو تیسرا گروہ تھا، لوگ صرف ہمیشہ دونوں کی بات کرتے، معاویہ علی معاویہ علی معاویہ علی۔ یہ سعد بن ابی وقاص کو کیوں نکال دیا بھائی؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جو گروہ تھا سب سے بڑا گروہ تھا۔ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ یہ آپسی جنگوں میں صحابہ کتنے شریک ہوئے؟ 30 کی تعداد بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ 30 صاحب دونوں طرف سے، معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما، دونوں طرف سے صحابہ کو گن کے کوئی 30 تعداد کوئی شخص نہیں دکھا سکتا کہ 30 صحابہ نے بھی شرکت کی، اس سے کم لوگوں نے شرکت کی۔ بلکہ جن لوگوں نے شرکت کی ان میں سے بھی کئی لوگ تھے جو تلوار نہیں اٹھائے، چلے گئے دباؤ میں، لحاظ میں۔ حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد کے وجہ سے چلے گئے لیکن کسی کو نہیں مارا۔ ادھر سے عبداللہ بن عمرو بن عاص اپنے والد کی وجہ سے آگے لیکن کسی کو نہیں مارا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی، کہا کہ میں تو کسی کو نہیں ماروں گا، 8 ہو گیا تو کسی کو نہیں مارو گے، کیوں آئے بھائی؟ ابا آگے تو میں بھی آ گیا، ہاں لیکن میں کسی پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ بتائیے، جو صحابہ نہیں گئے ان کو جانے دی، جو آئے بھی وہ بھی آ گئے، کھڑے ہو گئے، لیکن بولے ہم کسی کو نہیں ماریں گے، ہم کسی پہ تلوار نہیں چلائیں گے۔ تو صحابہ کی جو اکثریت ہے اس کا موقف یہ ہے کہ ہم کسی پہ تلوار نہیں چلائیں گے۔ اور بات صرف یہ نہیں کہ تلوار نہیں چلائیں گے، وہ اس کے لیے اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ آپ، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ آپ لڑنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی کی کوئی وصیت ہے کہ ان سے لڑنا؟ علی کہتے نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی وصیت نہیں، ہاں یہ ہمارا اجتہاد ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ لینا چاہیے۔ معاویہ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے لڑنے کی، لیکن سعد بن ابی وقاص یہ جو گروہ ہے جو لڑ نہیں رہا، ان سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیوں نہیں جا رہے ہو، فوراً حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہ لوگ فوراً حدیث پڑھ رہے ہیں۔ کیا حدیث پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ، جیسے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، محمد بن مسلمہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انہا ستکون فتنہ وفرق و اختلاف۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک وقت آئے گا یہ آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے، فتنہ ہوگا۔ فتنے سے مراد یہ نہیں جو غلط چیزوں کے لیے فتنہ بولا، فتنے مطلب آزمائش بھی ہوتا ہے۔ جو صحابہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ اس دور میں فتنہ ہوا، تو اس سے مراد آزمائش، آج کا فتنہ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آج کی جو شرمگیزی، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ فتنہ اور صحابہ کے دور کا فتنہ زمین آسمان کا ہوتا، وہ فتنہ آزمائش کے معنی میں، اور آج کا فتنہ گمراہی کے معنی، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ فتنے ہوں گے، آزمائشیں آئیں گی، اختلاف ہوگا، اور آگے فرمایا، کہا کہ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ۔ محمد بن مسلمہ سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، محمد مسلمہ صحابی ہیں، یہ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ جب یہ دور آئے گا فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، یعنی جب یہ دور آئے گا آپس میں اختلاف ہوگا، آپس میں لوگ لڑ پڑیں گے، تو اے محمد بن مسلمہ اپنی تلوار اٹھانا، احد پہاڑ پر رکھنا، پتھر پہ توڑ دینا۔ نبی نے کیا سکھایا؟
کہا جب یہ صحابہ آپس میں لڑ پڑے، مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اگر اس وقت تم زندہ رہنا تو اپنی تلوار کو کیا کرنا؟ پہاڑ کے پتھر پہ لانا، توڑ دینا، فضرب احد، پہاڑ پر مارنا، حتی ینقطع، یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ اور یہ پڑوس کا جگلر کیا کہتا، ہم اس دور میں ہوتے تو تلوار گردن پہ رکھ دیتے، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تلوار پتھر پہ رکھ کے توڑ دینا۔ اب نبی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ تلوار پتھر پہ رکھ کے توڑ دینا، یہ کہہ رہا ہے تلوار معاویہ کے گردن پہ رکھ دینا۔ یہ کس نے کہا معاویہ کے گردن پہ تلوار رکھنا؟ پتھر پہ تلوار توڑنا یہ نبی نے کہا۔ تو محمد بن مسلمہ جو لڑائی میں نہیں جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ پتھر پہ تلوار رکھ کے توڑ دینا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ تم بس جس فی بیت کا، اللہ کے نبی نے اپنے گھر پہ بیٹھنا، اور آگے کہتے ہیں وقد وقعت، اور نبی نے جو کہا تھا وہ ہو گیا، آپس میں لڑ پڑے، وفعلت ما قال رسول اللہ، لیکن میں نے وہ کیا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ میں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، نہ علی کا نہ معاویہ کا، میں نے نبی کا ساتھ دیا، میں نے نبی کی حدیث پر عمل کیا۔ نبی نے کہا تھا تلوار توڑ دینا، جمل صفین ہوئی، ہم نے تلوار توڑ دیا، کسی کے ساتھ نہیں دیا۔ یہ تیسرا جو گروہ ہے، یہ اپنے حق میں دلیلیں پیش کر رہا ہے، حدیثیں پیش کر رہا ہے، اور آدمی آدھا سچ بتا رہا ہے۔ دو لوگ تھے، کس کے ساتھ؟ تیسرا بھی بتا نا، پھر پوچھ کس کے ساتھ ہوتے؟ ہاں بتا، ایک طرف علی، ایک طرف معاویہ، ایک طرف سعد، اور سعد کا معاملہ کیا ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں حدیث ہے، علی جو کہہ رہے ہیں حدیث سے کہتے ہیں ہمارا اجتہاد ہے، معاویہ کا اپنا اجتہاد ہے، سعد بن وقاص یہ گروہ کرا ہمارا اجتہاد ہی نبی کی حدیث ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ نبی نے جو کہا تھا ہوا، اور ہم نے وہ کیا جو نبی نے کہا تھا، ہم نے وہ کیا جو نبی نے کہا تھا۔ یہ محمد بن مسلمہ کون ہے؟ ان کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، سنن نبی داؤد کی صحیح ہے۔ حذیفہ جانتے کون؟ اللہ کے رسول کے رازدار ہیں، فتنوں سے متعلق اللہ کے نبی نے ان کو جتنی حدیثیں بتائی کسی نے، منافقین کے نام بھی ان کو بتا دیے۔ یہ حذیفہ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ سنن نبی داؤد کی روایت یہ کہتے ہیں، قال حذیفہ کہتے ہیں کہ ما احد من الناس تدرکہ الفتنہ، کہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں جو فتنے میں یعنی اس اختلاف میں پڑ گئے، الا محمد بن مسلمہ، صرف محمد بن مسلمہ فتنے سے بچ گیا۔ یہ رازدار نبی، یہ محمد بن مسلمہ کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ آدمی بچ گیا فتنے سے، جن کو اللہ کے نبی نے راز کی باتیں بتائی تھی۔ تو میرے بھائی، اس گروہ میں، سعد بن ابی وقاص کی گروہ میں حدیثیں پڑھنے والے لوگ ہیں، اور سب سے بڑے بڑے حدیث کی جاننے والے ابو ہریرہ کسی طرف ہیں؟ کہاں؟ وہ نہ علی کی طرف نہ معاویہ کی طرف ہیں، کس کی طرف ہے؟ سعد بن وقاص۔ اسی لیے ندوی بولتا تھا نا یہ درباری ہے، نہیں بتایا، کیا بتایا بھائی؟ حدیث پہ عمل کیا۔ ان کے ابو ہریرہ کے پاس اپنی حدیث تھی، اپنی روایت کرتا حدیث تھی۔ ان کی روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ستکون فتن، کہ فتنے آئیں گے، نہیں اختلاف ہوں گے، القائد فیہا خیر من القائم، اس وقت بیٹھنے والا کھڑے ہونے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا جو ہے دوڑنے سے بہتر ہوگا، اور جو فتنے کے قریب جائے گا فتنہ اسے اچک لے گا۔ یہ ابو ہریرہ حدیث پڑھ رہے اور خاموش ہے، کسی طرف نہیں۔ صحابہ کی بڑی تعداد سعد بن وقاص کے ساتھ، وہ اپنی موقف پر دلیلیں پیش کر رہے ہیں، اور لڑائیاں ہونے کے بعد اس میں سے کوئی پچھتا نہیں رہا کہ ہم نے کچھ غلط کیا، جبکہ لڑائیاں ہونے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا، کاش میں نے یہ دن دیکھا ہی نہیں ہوتا، زندہ ہی نہیں رہتا آج کے وقت، یہ ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ سب کو پچھتاوا، جنگ ہونے پر سب کو پچھتاوا، لیکن سعد بن وقاص وہ گروہ جو اس جنگ میں نہیں شامل ہوا، اس کو کوئی پچھتاوا نہیں۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم سے اگر آپ سے کوئی سوال کرے اس دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتا؟ ہم سے کوئی سوال کرے گا، میرا جواب کیا؟ میں سعد بن وقاص کے ساتھ ہوتا، میں اپنے بھائیوں میں سے کسی پہ تلوار نہیں اٹھاتا۔ یہ کہتا ہے تلوار اٹھاتا ہے معاویہ پہ۔ تو یہ معاملہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کا، کہ ان کے بارے میں صرف ایسا نہیں معاویہ علی رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا جو امن کی باتیں کرتا تھا۔ آج یہ جو خلافت الملکیت بانٹتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اتحاد کی باتیں ہم کرتے ہیں، ہم میلاد کی بات کرتے ہیں، ہم جھگڑا ختم کی بات کرتے ہیں۔ یہی بات تو سعد بن وقاص کر رہے تھے۔ آج میٹھی میٹھی باتیں بولتے ہیں خلافت الملکیت بانٹتا ہے، اور کہتے ہیں ہم سب کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ارے یہی گروپ، صحابہ کا گروپ، سعد بن ابی وقاص کا گروہ یہی کہہ رہا تھا آپس میں کیوں لڑ رہے ہو، اکٹھا ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ اس وقت ان کا یہ نعرہ تھا۔ آج تو کہتا ہم اتفاق کی بات نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں جو کر رہے تھے وہ بات تمہیں کافی نہیں لگتی، وہ بات پیاری نہیں لگتی۔ اختلاف ختم ہونے کے بعد بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کسی پر بھی، چاہے علی ہو چاہے معاویہ ہو، دونوں کے خلاف ایک لفظ بھی استعمال نہیں کرتے، دونوں کی فضلیں بیان کرتے، دونوں کی اچھائیاں بیان کرتے، لیکن
اس معاملے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتے، خاموش رہتے. باقی نیک کام میں دونوں کا ساتھ دیتے، علی کا بھی ساتھ دیتے، معاویہ کے بھی ساتھ دیتے. لیکن جب معاویہ پہ سب نے بیعت کی تو اب سعد بن وقاص نے بھی بیعت کی. اچھا کام تھا، نیک کام تھا. حسن بن علی نے خلافت منتقل کر دی تو سعد بن وقاص کا پورا گروہ بیعت ہو گیا، کھڑا ہو گیا ساتھ میں، کیونکہ امن کی بات ہے، اتحاد کی بات ہے، اتفاق کی بات ہے. تو صحابہ نے اتفاق سکھایا، صحابہ کی بڑی تعداد نے اتفاق سکھایا ہے. ہمارا منہج ہونا چاہیے کہ ہم اتفاق کی بات کریں. یہ جماعت اسلامی کی طرح سے دوغلا پن نہیں ہے کہ اتفاق کے نام پہ سب کو اکٹھا کرنا اور بانٹ دینا خلافت مملوکیت، یہ زہر بول دینا لو صحابہ میں اختلاف تھا اس اختلاف کی بات کرو. ہم آپس میں متفق ہیں لیکن صحابہ کو متفق نہیں ہونے گے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رہیں. یہ زہریلی جماعت ہے، ان سے جو ہے ہوشیار رہیں. وقت ختم ہے. میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں. ایک چیز اور میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. دیکھیے صحابہ پر ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ صحابہ نے یا ان کی اولاد نے اہل بیت کو قتل کیا. کتنا بڑا جھوٹا الزام ہے. ایک بندہ بار بار سناتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اہل بیت کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا اور کچھ ہی دن کے بعد اہل بیت کو ان لوگوں نے ذبح کر دیا. کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ بنو امیہ کی طرف، صحابہ کی طرف. آپ حقائق اٹھا کے دیکھو کہ اہل بیت کا خون کس نے کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے والا کون ہے؟ ابن ملجم بنو امیہ کا تھا، صحابہ میں سے تھا. یہ علی رضی اللہ کی فوج کا کمانڈر تھا، علی رضی اللہ کا ساتھ دینے والا تھا. صفین میں اس بدبخت نے مارا، یہ بنو امیہ میں سے. اس کے بعد اہل بیت میں سے دوسری شخصیت حسن بن علی، ان کو شہید کیا جاتا ہے. کس نے مارا؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے. راوی کوئی اور نہیں، ابن عباس اہل بیت میں سے راوی ہے. وہ کیا کہتے ہیں جب حسین جا رہے تھے عراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کہا؟ الی این تذهب الی قوم قتلوا اباک وطعنوا اخاک. اے حسین کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے تمہارے باپ کو قتل کیا، تمہارے بھائی کو نیزہ مارا، تانا مارا، خنجر مارا. حسین پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ یہ کوفی. کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس کہہ رہے، کوئی صحابی نہیں کہہ رہا، اہل بیت کہہ رہے. تو حسن کی شہادت میں، حسن کے ساتھ کو زخمی کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کوفیوں کے. کوفی کون تھے؟ یہ کہتے تھے ہم علی والے، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم شیعہ ہیں. اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت تھی. کس نے شہید کیا؟ بنو امیہ نے، یزید نے. اس دور کے جو اہل البیت ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اہل البیت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ہے، مسند احمد وغیرہ کی صحیح روایت ہے، فضائل صحابہ کی صحیح روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو عراقیوں پر، غروہ، انہوں نے دھوکہ دیا ہے. دھوکہ دینا کس کو بولتے ہیں؟ پیارا محبت سے بلانا پھر مار دینا. اور بلکہ جو آئی وٹنس ہیں، چشم دید گواہ کربلا میں جو زندہ بچے، زین العابدین حسین رضی اللہ کے اپنے بیٹے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ابن سعد کی صحیح روایت ہے. جب وہ کوفہ سے نکلنے لگے تو کوفہ کی جو لوکل لوگ تھے وہ رونے لگے. کہا یہ لوگ ہم پہ رو رہے ہیں، ہم پہ رو رہے ہیں تو ہم کو قتل کس نے کیا ہے؟ یہ سارے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ رکھنے والے کون ہیں؟ یہ شیعہ ہیں. شیعہ یہ خود ہے، اور الزام لگاتے بنو امیہ پر، الزام لگاتے صحابہ پر. یہ اس کے بعد عباسیوں کا دور آیا. آپ دیکھیں عباسیوں نے چن چن کے اہل بیت کو قتل کیا، یہ کبھی نہیں بتائیں گے. اور آپ لگاتے ہو کہ یہ اہل بیت ان لوگوں کا ہاتھ ہے. تو میرے بھائیو ان لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں، اہل بیت کا. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور حدیث جس کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، میں اس کے تعلق سے مختصر انداز میں بتاؤں. وہ حدیث عمار. آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو میرا پورا تقریباً 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، تفسیر کے لیے وہ سن لیں. میں صرف اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کہوں گا آپ کے سامنے. یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس روایت کو غلط طریقے سے پیش کرنا. یہ 2812 کیا بولتے ہیں اس کو؟ 2812. جیسے بدعتی لوگ تعویذ بناتے ہیں نا نمبر کی، 786 کی تعویذ بناتے ہیں نا، سب کو بانٹتے ہیں. ایسے یہ لوگ یہ حدیث نمبر کے تعویذ بنانے کے سب کو بتاتے ہیں. کچھ لوگ تو بائک پر پیچھے نمبر لکھ کے گھومتے ہیں. ہاں، تو یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث عمار، اس کا ایک غلط مفہوم بیان کریں گے اور کہیں گے دیکھو امام بخاری کیوں لائے. امام بخاری کیوں لائے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ خون خرابہ ہوگا. امام بخاری مسجد کی تعمیر کے مسئلے میں لائے. امام بخاری یہ حدیث ذکر کے بعد کیا بات رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کرنا، کیونکہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب مسجد نبی بن رہی تھی تو سب ایک ایک اینٹ لا رہے تھے، یہ 2 اینٹ لا رہے تھے. تو امام بخاری کا مقصد حدیث لانے کا کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لو. اب یہ جگلر اس بات کو نہیں بتاتا، وہ نیچے ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے جو فتنے سے متعلق ہے، اختلاف سے متعلق ہے، اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. امام بخاری نے ذکر کیا. امام بخاری کا مقصود ہی نہیں ہے وہ ذکر کرنا، مقصود ہے اوپر کی چیز ذکر کرنا. اب پھر محدثین کی مجبوری کیا ہے؟ وہ پوری حدیث کیوں ذکر کرتے ہیں؟
پوری حدیث ذکر نہ کریں تو ان کے حافظے پہ سوال اٹھ جائے گا، کیونکہ سارے محدثین اس کو بیان کر رہے ہیں. اب امام بخاری اس کو کاٹ دیں گے، آدھا بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ محدثین جرے کر دے گا، دیکھو بھول گئے امام بخاری. امام بخاری اگر کسی حدیث کو شارٹ کرتے تو دوسری جگہ کمپلیٹ کر کے ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ الزام نہ لگے کہ ان کو حدیث نہیں معلوم. تو اس حدیث کو چھوڑ نہیں سکتے تھے آخری کا حصہ. لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ خون خرابے کی جو بات ہے اس کو لوگوں کو سکھانا. مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے ساتھ جو اصل فرمان رسول جڑا ہوا ہے کہ تعمیر مسجد میں حوصلہ افزائی کی جو بات ہے اس کو لوگوں کو بتانا کہ مسجد بناؤ. یہ حدیث عمار کا اصل پیغام ہے جو امام بخاری نے دینا چاہا ہے. باقی آخر میں جو جڑا ہوا ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا، تو میرے بھائی یہ باغی گروہ صحابہ کا گروہ نہیں ہے، یہ معاویہ کا گروہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں معاویہ کے گروہ، سب بعد کے لوگ ہیں. پرانے جتنے بھی علماء ہیں آپ گزریں گے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اتباع تابعین کے دور میں، ایک بھی فقیہ محدث نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ اس سے مراد معاویہ کے گروہ. کسی کا بھی حوالہ نہیں پائیں گے، یہ سب بات کے لوگ ہیں. کسی نے صحابہ کو جو ہے باغی گروہ نہیں کہا. حقیقت میں باغی گروہ پرانی صحیح بخاری کی پرانی شرحوں میں دیکھیں گے تو باغی گروہ سے مراد وہ ان فسادیوں کو لیتے ہیں جنہوں نے عثمان بن عفان کو شہید کیا، جو عثمان بن عفان کے قاتل ہیں وہ اصل میں باغی. ایک خلیفہ کے خلاف صرف بغاوت نہیں کیا، خلیفہ کو قتل کر دیا، ان سے بڑا باغی کون ہے؟ یہی باغی گروہ ہے جس نے صحابہ کرام کو قتل کیا. اس حدیث میں آگے کیا ہے؟ جہنم کی طرف بلانے والا. جہنم کی طرف بلانے والے معاویہ تھے. بھائی اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد امت 2 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی، دعوتہما واحدہ، دونوں کی دعوت ایک ہوگی. یعنی علی کی بھی دعوت ایک، معاویہ کی دعوت ایک، اہل جمل کی دعوت. اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ دونوں الگ الگ چیز کی طرف بلائیں گے. اللہ کے نبی کا اختلاف ہوگا لیکن ساتھ میں اختلاف کے ساتھ صحابہ کرام کی عظمت بھی بتائی کہ دعوتہما واحدہ. لیکن یہ نہ سمجھنا یہ اختلاف ان کو دین میں بانٹ دے گا، نہیں. اختلاف تو ہوگا لیکن دعوتہما واحدہ، یعنی کہ ان کا دین، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان ایک ہی ہوگا. آپ کسی اس حدیث کو سن کے کوئی گمراہ نہ ہو پائے، کوئی غلط معنی نہ لے، اس لیے اللہ کے نے یہ وضاحت کر دیا دعوتہما واحدہ، ان کی دعوت ایک ہوگی. اور یہ ظالم کہتا ہے نہیں دعوت الگ تھی، وہ جنت کی طرف بلانے والے، یہ جہنم کی طرف بلانے والے. جہنم کی طرف بلانے والا کون ہے؟ زبیر رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا. طبقات ابن سعد کی صحیح روایت ہے. قاتل علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ تو جہنم میں جائے. کس کی طرف تھا یہ؟ وہ علی مرزا خود کہتا ہے کہ حضرت علی کا فوجی تھا، اور اپنی فوجی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جہنم کی طرف بلانے والا، جہنم میں جائے گا. کس کو جہنم بول رہے ہیں؟ اہل جمل کو جہنمی بول رہے ہیں، طلحہ زبیر کو جہنمی بول رہے ہیں. جہنمی اس کو بول رہے ہیں جو علی کا ساتھ دے رہا ہے. اپنے فوجی کو جہنمی بول رہے ہیں. کون؟ علی. تو کیا اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں یہ پورا گروہ جہنمی مان اللہ؟ نہیں، وہ شخص جس نے قتل کیا وہ جہنمی، وہ جو ہے علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں تھا. تو ایسے بہت سارے منافقین تھے فوج میں جنہوں نے زبیر کو مارا، انہوں نے عمار کو مارا، انہوں نے طلحہ کو مارا، انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو مارا. یہ لوگ اصل فسادی تھے، یہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. خود اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ عثمان کو اللہ حکومت دے گا، ارادک المنافقون علی خلی، اگر منافقین اس کو چھیننا چاہیں تو مت دینا. لیکن جب حسن بن علی کی بات آئی تو صحیح بخاری کی حدیث سے کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ ایک وقت آئے گا 2 گروہ میں یہ میرا بیٹا حسن اتحاد کرا دے گا، اتفاق کرا دے گا. آپ بتائیے عثمان بن عفان کو خلافت مل رہی ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خلافت دینا مت. حسن کو خلافت مل رہی ہے، خلافت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی شاباشی دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن سے خلافت جہاں جا رہی ہے وہ باقی نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، صحابہ ہیں. اور عثمان سے جو خلافت مانگنے والے تھے منافق تھے، باغی تھے. اس لیے اللہ کے نبی نے عثمان کو تاکید کیا جو تم سے خلافت مانگے گا نہیں دینا. اور حسن بارے کہا کہ حسن تو صلح کرا دے. اور شرم نہیں آتی جو اللہ کے نبی نے جس صلح پہ رضامندی کیا ان کو کہتے باغی؟ باغیوں سے تو قتال کا حکم ہے. اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے کیا؟ قتال کرنے کے بجائے خلافت سونپ دیا. اور یہ ظالم کہتا ہے یہ حسن بن علی کی اتنی توہین کرتا ہے، اتنی حقارت سے نام لیتا ہے. کہتا ہے کہ جب حسین کو بلایا کوفہ والوں نے تو کہا تمہارا بھائی تو صلح کر کے سائڈ ہو گیا، تم آؤ معاملہ ٹھیک کرو. یہ حسن کی عزت ہے ان کی نظر میں. اس لیے بولا، کہا حسن تو صلح کر کے سائڈ ہو گیا، حسین تم آؤ سب ٹھیک کرو معاملہ. سائڈ ہو گیا؟ ارے حسن نے جو کیا تھا اللہ کے نبی نے تائید کی، اور یہ کہتا ہے صلح کر کے سائڈ ہو گیا. اور ایک دوسرے موقع پہ کیا کہتا ہے وہ تو اللہ کے رسول نے بھی صلح کی تھی، صلح دے دیا. اللہ کے رسول نے صلح کی تھی، حکومت دے دیا تھا ان کو. ہاں وہ صلح کا مطلب تھا کف قتال، ہم جنگ نہیں کریں گے. یہ مطلب نہیں تھا کہ اب مدینہ پر، صحابہ پر، نبی پر یہ یہودی حکومت کریں گے، یہ کافر حکومت کریں گے. لیکن حسن نے جو صلح کی تھی رضی اللہ تعالیٰ نے، مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ آج سے جنگ نہیں ہوتی، مطلب یہ تھا آج سے آپ ہمارے خلیفہ ہو،
ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے حاکم ہو. کتنا فرق ہے دونوں صلح میں، لیکن یہ ظالم دونوں صلح کو ایک جیسا بتا رہا ہے. یہ صلح کی نبی نے تائید کی ہے، خلافت سونپی ہے، اور پوری امت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو یہ باغی گروہ سے مراد معاویہ نہیں ہے. معاویہ ہوتے تو باغیوں کو خلافت نہیں سونپی جاتی، باغیوں کو اقتدار نہیں سونپا جاتا، باغیوں سے آخری سانس تک جنگ لڑی جاتی. یہ باغی نہیں تھے. باغی ایک تو وہ تھے عثمان بن عفان کو مارنے والے، اور بعد میں جو باغی ہوئی وہ خوارج جنہوں نے علی رضی اللہ کی تکفیر کی اور خود علی رضی اللہ کے ساتھ دینے والے تھے، اور بعد میں وہ باغی. یہ لوگ باغی ہیں. اصل باغیوں کو چھپا کے یہ معاذ اللہ صحابہ کو کہتے ہیں یہ باغی. باغی عثمان کو مارنے والے اور باغی علی رضی اللہ کو مارنے والے، یہ اصل باغی ہیں، یہ ریئل باغی ہیں، یہ اصل قاتل ہیں، اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ رکھنے والے، یہ اصل ہیں. لیکن لوگ یہ روایتیں میرے بھائیوں چھپا ہیں. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، میں نے 2 حصے میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے. مغرب سے پہلے میں نے جو علمی اور اصولی اعتبار سے جو غلطیاں ہوتی ہیں یوٹیوبرس کی، وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ علم کی رائے میں کیسے ٹھوکر کھا رہے ہیں، کن بنیادی اصولوں سے ہٹنے کو اس گمراہی کے شکار ہو رہے ہیں. اور اس مجلس میں خاص طور سے میں نے صحابہ کے موضوع پر بات کی کہ صحابہ سے متعلق کس طرح سے غلط ان کے نظریات ہیں، احادیث کی غلط تشریحات ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے کنفیوز کر کے رکھا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علماء سے جڑیں، علم حاصل کرنے کا جو صحیح راستہ ہے وہ چنیں، علماء سے جڑیں، اور یہ بھی اشکالات ہیں علماء کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، اور صحابہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں قائم ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین رب العالمین.